معزز ناظرین کرام، کیا موجودہ وزیر اعظم عمران خان اپنے سیاسی حریف نواز شریف کی دل کھول کر تعریف کر سکتے ہیں؟ یقیناً آپ کا جواب نہ ہوگا۔ حقیقی نہ صحیح ڈیپ فیک کی دنیا میں یہ ممکن ہے۔ اگر آپ کسی ویڈیو میں اپنے پسندیدہ فنکار سے اپنی مرضی کا کچھ کہلوانا چاہیں تو کہلوا سکتے ہیں، شاید کسی کو اس ویڈیو کا جعلی ہونے کا گمان تک نہ ہو۔ ہر انسان دوسرے سے مختلف ہے، جو میں ہوں وہ آپ نہیں، لیکن ڈیپ فیک سے تصویر، آواز، ویڈیو میں رد و بدل کر کے میں اور آپ کی تمیز ختم کر دی جاتی ہے۔ خیال آتا ہے کہ یہ کام صرف ماہرین کرتے ہوں گے۔ جی نہیں، اب زیادہ مہارت کی ضرورت بھی نہیں رہی۔ ڈیپ فیک ویڈیوز بنانے کے لیے کمپیوٹر اور انٹرنیٹ تک رسائی ہی کافی ہے۔ ڈیپ فیک کی اصطلاح 2017 کے اواخر میں ریڈٹ کے یوزر نیم ڈیپ فیکس سے اخذ کی گئی۔ اس نے اور دیگر نے انٹرنیٹ کی ریڈٹ کمیونٹی میں اپنی تخلیق کردہ ڈیپ فیک شیئر کرنا شروع کیے۔ ان میں فلمی ستاروں کے چہروں کو کسی دوسرے جسم کے ساتھ چسپاں کر دیا جاتا تھا۔ اس عمل میں جعلی فاش ویڈیوز بھی بنائی گئیں۔ ویڈیوز کی جعلسازی کی جڑیں تصاویر کی ہیرا پھیری میں پیوست ہیں۔ جس دور میں تصاویر نیگیٹیوز سے بنائی جاتی تھیں، ان میں بھی ایسا ہوتا تھا، لیکن ڈیپ فیک کو نئی اور طاقتور تکنیکوں کا سہارا میسر ہے۔ مشین لرننگ مصنوعی ذہانت کی ذیلی شاخ ہے، جس کی مدد سے ڈیپ فیک ویڈیوز بنائی جاتی ہیں اور مواد کو اس طرح بدلا جاتا ہے کہ اصل اور نقل میں فرق کرنا انتہائی دشوار ہو جاتا ہے۔ حالیہ عرصے میں بالخصوص مغرب میں ڈیپ فیک کی جانب توجہ مبذول ہونے کا سبب فلمی ستاروں، فاش فلموں، جعلی خبروں، افواہوں اور مالی افراڈ میں اس کا استعمال ہے۔ اس سے سیاست بھی متاثر ہو رہی ہے، کیونکہ کسی سیاسی رہنما یا نامور شخصیت کے منہ سے کچھ بھی نکلوایا جا سکتا ہے۔ 1860 کی دہائی میں کسی کے دڑ پر ابراہم لنکن کا سر لگا دیا گیا تھا۔ یہ تصویری ہیرا پھیری کی اولین مثالوں میں سے ہے۔ 5 مئی 1920 کو ولادیمیر لینن نے سویڈ لو اسکوائر میں سوویت سپاہ سے ایک مشہور خطاب کیا۔ اس موقع پر ایک تصویر لی گئی جس میں سٹیج پر لینن تقریر کر رہا ہے اور اسی انقلاب کے 2 دیگر رہنما لیون ٹروٹسکی اور لیو کیمنیو ساتھ کھڑے ہیں۔ لینن کی وفات کے بعد جوزف اسٹالن نے اقتدار پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کے بعد ٹروٹسکی اور کیمنیو کو راستے سے ہٹا دیا اور ساتھ ہی رد و بدل کرتے ہوئے سرکاری طور پر شائع شدہ تصاویر میں دونوں رہنماؤں کو کچھ اس انداز سے نکالا گیا کہ ان کے وہاں ہونے کا شک تک نہیں ہوتا۔ یہ ہیرا پھیری سیاسی مقاصد کے لیے تھی اور سوویت تاریخ میں اس کی کئی دیگر مثالیں تلاش کی جا سکتی ہیں۔ صحافت کے میدان میں تصاویر میں تھوڑے سے رد و بدل کو بھی معیوب سمجھا جاتا ہے۔ مثلاً معروف میگزین نیشنل جیوگرافک نے 1982 میں اپنی ایک میگزین میں مصر کے 2 اہرام شائع کیے، جن میں انہیں حقیقت سے زیادہ قریب دکھایا گیا تھا۔ دراصل تصویر میں تھوڑا سا رد و بدل کیا گیا تھا۔ اس پر تنقید ہوئی اور ادارے کی طرف سے دوبارہ ایسا نہ کرنے کا بیان جاری ہوا۔ 19ویں صدی میں تصویری ہیرا پھیری کے بعد یہ فن موشن پکچرز میں در آیا۔ 20ویں صدی میں ٹیکنالوجی نے تیزی سے ترقی کی، ڈیجیٹل ویڈیوز کا آغاز ہوا اور پھر ڈیپ فیک کا۔ عام ہوتی ہوئی ڈیپ فیک ٹیکنالوجی نے 1990 کی دہائی کی شروعات میں تعلیمی اداروں میں جنم لیا۔ اس کے بعد آن لائن کمیونٹیز میں غیر پیشہ ور اور شوقیہ افراد نے اس میں دلچسپی لی اور اسے آگے بڑھایا۔ اب اس پر کام صنعتی پیمانے پر ہو رہا ہے۔ کمپیوٹر سائنس کی شاخ کمپیوٹر ویژن میں ہونے والی تحقیقات نے ڈیپ فیک کو متعارف کرانے میں اہم کردار ادا کیا۔ الفاظ کے ساتھ منہ کی حرکات میں خودکار تبدیلی لانے والا پہلا پروگرام ویڈیو ری رائٹ 1997 میں جاری ہوا۔
اس میں کسی ویڈیو میں بولنے والے فرد کا منہ کسی دوسری آڈیو کی آواز کے مطابق حرکت کر سکتا ہے۔ یوں مشین لرننگ تکنیک سے ہونٹوں کی حرکت اور چہرے کے تاثرات بدلنے کو ممکن بنایا گیا اور ان میں رابطہ قائم کر دیا گیا۔ ناظرین کرام، آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈیپ فیک نے بہت سی اخلاقی مسائل بھی پیدا کیے ہیں۔ جون 2019 میں ڈیپ نیوڈ کے نام سے ایک ایپلیکیشن جاری ہوئی جس سے تصویر کو بے لباس کیا جا سکتا تھا، لیکن اس کو جلد ہی ریموو کر دیا گیا۔ ڈیپ فیک ٹیکنالوجی عورتوں کے خلاف ایک ہتھیار بن رہا ہے کیونکہ اسے ان کے خلاف مذموم کاروباری مقاصد، بلیک میلنگ اور بدنام کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ڈیپ فیک کے منفی اثرات کے خلاف رد عمل فطری ہے۔ ڈیپ فیک کے بارے میں آگاہی بڑھانے کے لیے امریکی اداکار، ہدایت کار اور لکھاری جارڈن پیل نے براک اوباما کی ڈیپ فیک بنائی، جس میں آواز ان کی تھی اور چہرے کے تاثرات براک اوباما کے، جو وہ کہتے ویڈیو میں سابق امریکی صدر بھی براہ راست وہی کہتے۔ دونوں کا موازنہ پیش کر کے ناظرین کو اندازہ ہوا کہ انہیں ڈیپ فیک سے محتاط رہنا ہے۔ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ڈیپ فیک ٹیکنالوجی ویڈیوز اور آڈیو میں کتنی جلدی ہیرا پھیری کر سکتی ہے۔ اسے لڑنے کے لیے معلومات کا با اعتبار اور آزاد ذرائع اور صحافت کی ضرورت ہے۔ اگر مؤثر اقدامات نہ کیے گئے تو ڈیپ فیک ٹیکنالوجی مذموم مقاصد کے لیے استعمال ہوتی رہے گی۔ اس سے کوئی ہنگامی صورتحال کسی بھی وقت پیدا ہو سکتی ہے۔ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر جعلی خبریں کے بعد ہم جس دور میں داخل ہوئے ہیں وہ ڈیپ فیک کا ہے۔ ڈیپ فیک ویڈیوز کو شناخت کرنے پر بھی توجہ دی جا رہی ہے، قانون سازی اور سافٹ ویئر دونوں میدانوں میں۔ اس سلسلے میں حکومتیں بھی متحرک ہو رہی ہیں۔ جون 2019 میں امریکہ کی ہاؤس انٹیلیجنس کمیٹی نے انتخابات میں ڈیپ فیک کے غلط استعمال پر سماعت کی۔ اس کے خلاف قانون سازی کے سلسلے میں 2018 میں ملیشیا ڈیپ فیک پروہیبیشن ایکٹ کو امریکی سینٹ نے اور 2019 میں عوام نمائندگان نے اکاؤنٹیبلٹی ایکٹ کو متعارف کرایا۔ نومبر 2019 میں چین نے اعلان کیا کہ ڈیپ فیک اور دیگر مصنوعی ویڈیوز کے ساتھ نوٹس کا ہونا لازمی ہوگا اور غیر موجودگی کی صورت میں قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اسی طرح کی قانون سازیاں دوسرے ممالک میں بھی ہوئیں۔ دوسری طرف ایسے سافٹ ویئر بھی بن چکے ہیں جو جعلی آڈیو اور ویڈیو کو چند سیکنڈوں میں پہچان لیتے ہیں۔ ڈیپ فیک کی دھوکے بازی سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ شناخت کرنے والے ایسے سافٹ ویئر وقتاً و فوقتاً اپڈیٹ ہوتے رہیں تاکہ ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کا مقابلہ کر سکیں۔ معزز ناظرین کرام، امید کرتے ہیں آج کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل داستان ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کیجیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔